آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ آج خدا کے پاک مقدس لسانی کلام میں سے سادہ اور سمپل سی باتیں ہیں جو آپ کے گوشے گوار کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ نکالیے گا دانیل کی کتاب، اس کے 9واں باب، اس کی پہلی آیت میں یوں مرغوم ہے، دانیل اپنے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہے۔ آمین۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ دعا پر ہے کہ دعا سے کیا کیا کام ہو سکتا ہے اور کون سا نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی دعا کرنے والے لوگ ہیں، ہم بڑی دعا کرتے ہیں، لیکن ہمیں جواب ریٹن میں نہیں آتا ہے۔ دانیل نے کتابیں کھولی، کتاب نہیں کتابیں کھولی۔ بائبل مقدس کی کتنی کتابیں ہیں؟ 66۔ دانیل نے جب کتابوں کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کی زندگی میں جب گناہ آ جاتا ہے تب خدا ان کی دعا کا جواب نہیں دیتا ہے۔ پرانے عہد نامے کی جو کتابیں ہیں، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم میں بہت زیادہ گناہ پایا گیا، بہت زیادہ انہوں نے خطا کاریاں کی، لیکن جب وہ روزہ رکھتے اور دعا مانگتے کبھی تو خدا ان کی دعا کا جواب دے دیتا تھا۔ جب وہ سچے دل سے روزہ رکھتے اور دعا مانگتے تھے پھر ان کی دعا کا جواب آ جاتا تھا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب ان کا دل خالص خدا کے حضور نہیں ہوتا تھا ان کی دعا کا جواب نہیں آتا تھا۔ تو جب دانیل نے یہ ساری باتیں دیکھی تو وہ زار زار رونے لگ پڑا کہ انسان کی گناہوں کے سبب سے خدا ان کی دعا کا جواب نہیں دیتا ہے، خدا ان کی دعاؤں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے، اور لوگ سمجھنے لگ پڑے کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہے، شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہماری دعاؤں کا جواب خدا نہیں دیتا ہے۔ تو عزیزو، جب تک انسان کا دل خالص نہیں ہوگا تب تک خدا اس کی دعا کا جواب نہیں دے گا، نہیں دے گا، مطلب نہیں دے گا۔ جب تک ہم روح سے اور سچائی سے دعا نہیں مانگیں گے۔ دانیل مرد خدا اور راست باز شخص تھا، اور اس کی زندگی میں دعا بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ دعا کو اور خدا کو بڑا نزدیک رکھتا تھا، اور دانیل کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ دانیل جو ہے وہ 3 بار دن میں دعا کرنے والا شخص تھا، اور دعا بھی ایسی نہیں کہ بس ایسے کھڑے ہیں تو 2 منٹ مانگ لیے چھوڑ دی۔ باقاعدہ اس نے سجدے میں جانا ہے، گھٹنوں کے بل ہو جانا ہے، اور 3 بار دن میں خداوند سے دعا کرنی ہے۔ 3 بار وہ گھٹنوں کے بل ہوتا، وہ سجدے میں چلا جاتا اور خداوند سے دعا مانگتا، جو بھی معاملات ہوتے وہ خداوند سے دعا مانگتا، اور خدا اس کی دعا پر متوجہ ہو جاتا۔ دیکھیں، اب ایک ہی شخص ہے کہ اس نے اپنا ٹائم جو قیمتی ہم لوگ سمجھتے ہیں، جیسے کہ آج آپ کا ٹائم ورکنگ ڈے کا قیمتی ہے اور آپ بڑی مشکل سے جدوجہد سے چرچ میں انٹر ہوئے ہیں، تو اسی طور سے ہر شخص کا ٹائم اس وقت قیمتی تھا، لیکن دانیل کے لیے سب سے قیمتی ٹائم اس کا خدا تھا۔ اس کا خدا تھا جس کی حضوری میں اس نے جانا، اور اس نے اپنے گھٹنے ٹیک کر خدا ان سے دعا کرنی، اور خدا اس کی دعا کا جواب دیتا۔ اور جیسے ہی دانیل پر
मुसीबत आ पड़ी, उसे शेरों की मान में डाला गया, तो उन्हीं दुआओं का जवाब आता है कि खुदा अपने मुकर्रर फरिश्ता को भेजता है और वो शेरों के मुंह बंद कर देता है। जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आ जाती हैं, रविशें क्या है? रविशें ये है अपने दिल को पाक साफ करना, अपनी सोचों को पाक करना और खुदा के आगे इल्तिजा और मुनाजातें करते रहना। आज मैं देखती हूँ कि लोगों की दुआ का जवाब नहीं आता तो लोग थक जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। खुदा ने हमारी दुआ का जवाब नहीं दिया, अब हमने हैकर में नहीं जाना, अब हमने चर्च नहीं जाना, अब हमने रोज़ा नहीं रखना, अब हमने शुक्रगुजारी नहीं करनी, अब हमने दयकी नहीं गुजारनी है, क्योंकि खुदा हमारी तरफ नहीं है, खुदा हमारी सुनता नहीं है। इसलिए हमने अब नहीं दुआ करनी है। इसका भी रीजन है, जब इंसान की जिंदगी में गुनाह होता है तो उसे दुआ का जवाब नहीं मिलता है। इसी बात को जब दानियल ने पढ़ा तो वो ज़ार रोना शुरू कर दिया उसने। इन लोगों की जिंदगियों में इतने गुनाह है कि खुदा इनकी दुआओं का क्या, मेरी भी दुआ का जवाब नहीं दे रहा जो मैं इनके लिए मांग रहा हूँ। खुदा मेरी भी नहीं सुन रहा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये मरहूम है कि मैं तेरी मुसीबत के वक्त रास्त आवाज की भी ना सुनूंगा। खुदा कहता है कि इंसान जब तू मुश्किलात और परेशानी में फंस जाएगा और मुझसे बेवफाई करेगा, मुझसे दूर हो जाएगा, और मैं तेरी मुसीबत में रास्त आवाज की भी ना सुनूंगा, क्योंकि मैंने तुझे तोला और तू कम निकला। मैंने तुझे तोला है और तू कम निकला है। अब लोग कहते हैं हमें शिफा नहीं हो रही, हमें बरकत नहीं मिल रही, हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही, हम किस चर्च को ज्वाइन कर ले, हम किस खादम के पास जाए। उन बेवकूफ लोगों को ये नहीं पता कि हमें आज खादम ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह को ढूंढने की जरूरत है कि यीशु मसीह कहाँ पर है, यीशु मसीह किस हैकल में है, किस खादम के अंदर वो काम करता है। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने की जरूरत है। जहाँ पर खुदा का रूह होता है, खुदावंद यीशु मसीह होते हैं, वहाँ पर बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। और जब कोई रास्तबाज सच्चे दिल से दुआ करता है तो नारास्तों के भी गुनाह माफ हो जाते हैं, नारास्तों के भी गुनाह माफ हो जाते हैं। आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है। आया मैं रास्तबाज हूँ कि नहीं हूँ? मेरी दुआ का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, इसमें मुझे अपने गिरेबान में झांकना की जरूरत है कि मैं देखूं कि मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी रियाकारी है, ऐसा कौन सा गुनाह है, ऐसी कौन सी खताकारी है जिसकी वजह से आज तक इतनी मेरी उम्र हो गई है लेकिन मेरे खुदा ने मुझे जवाब नहीं दिया। अब बाइबल मुकद्दस का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि मुकद्दसीन की जो दुआएं हैं वो खुदा के ओहद के प्याले में रखी जाती है, और जब वक्त आ जाता है तो खुदा उन्हें जवाब भी देता है और सर बुलंद भी करता है। जो मुकद्दस लोग होते हैं वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो खुदा के हुजूर खालिस रहते हैं और खुदा से अपनी मुनाजातें और इल्तिजाएं फरियादें पेश करते रहते हैं ताकि खुदा उन्हें वक्त मुकर्रर पर बरकत दे, उस दुआओं का बदला दे। लेकिन आज जो नाराज लोग हैं वो हार जाते हैं। हमने बड़ी दुआएं करवा ली हैं, हमने बड़ा चर्च जा लिया है, हम कलाम भी पढ़ते हैं, हमारी दुआ खुदा सुन नहीं रहा। आपकी दुआ अजीज़ों इस वजह से नहीं सुनी जा रही कि जिस जिंदगी में गुनाह होता है उस जिंदगी में बरकत बहाली नहीं आती। जब तक इंसान अपने आप को पाक नहीं करेगा खुदा उसके करीब नहीं आएगा। मिसाल की बात है, एक गंदा घनौना बर्तन है, उसमें बड़ी देर से आपने खाना रख दिया,
اور وہ کھانا خراب ہوتے ہوتے اس میں سنڈیاں چل گئی ہیں، اس میں سے گندی بدبو آ رہی ہے، تو کیا آپ اس برتن میں کھانا پسند کریں گے؟ ایسے گندے برتن میں کھانا پسند کریں گے؟ تو بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ میں اپنی ماں کے باطن ہی سے گنہگار ہوں۔ اور جب انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اسی طرح اس کی زندگی میں گناہ بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور خدا ہرگز بھی گناہ کی حالت میں کبھی کسی کے پاس نہیں آتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پر اس پوری دنیا کا گناہ لدا ہوا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا اس وقت؟ جی کلیسیا میں سے کیا کہا تھا؟ اے میرے باپ، اے میرے باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جب انسان کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو خدا اس انسان کو اس کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ توبہ نہیں کرتا۔ اگر وہ کرتا ہے روز کی توبہ، روز کا جھوٹ، آج سچی توبہ کر لوں گا، کل پھر وہی گناہ، آج توبہ کر لی ہے، کل پھر وہی گناہ، اس وجہ سے ان لوگوں کی دعا جو ہے وہ سنی نہیں جاتی ہے۔ مذبح پر کھڑے ہو کر، مذبح پر بیٹھ کر جب انسان جھوٹ بولے گا تو جھوٹ کی سزا کون سی ہے؟ حنانیہ اور سفیرہ والی سزا۔ رلقدس سے تم نے جھوٹ بولا، تم نے ایکا کیا، تمہارے اندر ابلیس سما گیا۔ اب جس زندگی میں ابلیس سرایت کرتا ہے، جھوٹ بھی وہ تگڑے تگڑے بولتے ہیں، جھوٹ بھی ان کے منہ سے بہت صفائی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اور جب ابلیس انسان کے اندر اس طرح سے کام کر رہا ہے تو خدا اسے برکت بخشے گا۔ اور بائبل مقدس کا یہ پرنسپل ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، ابلیس کو تم لوگ موقع نہ دو۔ اگر ابلیس کو تم موقع دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دھاڑتا پھرتا ہے، وہ تمہیں پھاڑ کھائے گا۔ جو ہوشیار آدمی ہوتا ہے نا، یہ بات بائبل مقدس میں لکھی ہے، ہوشیار آدمی بلا کو لے کر چھپ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سامنے ابلیسی لشکر ہے تو آپ کو اپنا راستہ بدلنا چاہیے۔ آپ کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اب جب موت کا فرشتہ مصر میں گزر رہا تھا، وزر کر رہا تھا، تو لوگوں نے کیا کیا تھا؟ خدا نے کہا جو اسرائیلی ہیں ان کے دروازوں پر کیا کر لگا دو؟ برے کا لہو لگا دو، تاکہ موت وہاں سے گزر جائے۔ تب کوئی ہلاک کرنے والی چیز آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے اوپر برے کا لہو لگانے کی ضرورت ہے۔ اور جو مقدس لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت برے کے لہو میں چھپے رہتے ہیں، اور برے کے لہو سے دھلتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور خداوند کی طرف سے ہمارے لیے تازگی کے دن آئے۔ تازگی کے دن تب آتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں خالص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ۔ اگر ہم اپنے دل کو میلا رکھیں گے اور اس برتن کو گندا رکھیں گے تمباکو کے ساتھ، شراب کے ساتھ، نشے وار چیزوں کے ساتھ، تو کیا خدا اندر آئے گا؟ اب اس کا کلام ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہوں۔ دستک کسے کہا جاتا ہے؟ کہ خداوند باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو دھوئے، تو اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے، تاکہ میں تیرے مقدس کے اندر آؤں اور تیرے ساتھ کھانا کھاؤں۔ اور جس کا مقدس ہی گندا ہے، گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس برتن میں انسان نہیں کھانا کھاتا، جانور نہیں کھاتا، تو ہم خدا کو کیسے کہہ سکتے خدا تو ہماری دعا کا جواب نہیں دیتا، خدا تو ہماری سنتا نہیں ہے؟ پہلے
خدا نے کہا پہلے تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہے۔ خدا نے کہا ہے موسیٰ تو انہیں کہہ دے کہ اپنے آپ کو پاک و صاف کرے، اپنے میلے کچیلے کپڑے دھوئیں، اپنے آپ کو پاک کرے، اور 3 دن کے بعد میں ان سے کلام کروں گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم بھائی سے صاف ہے، لیکن اندر سے جو ناپاکی ہے اس کی وجہ سے خدا ہمیں جواب ہماری دعاؤں کا نہیں دیتا ہے۔ دعا جو ہے ڈرے پر ڈرے ہوتی جاتی ہے، ڈرے پر ڈرے۔ آپ کسی کے لیے دعا بھی کرواتے ہیں تو اگر اس شخص کا ایمان وقتی ہے یا اس شخص کی زندگی میں کوئی ایسے گناہ پائے جاتے ہیں جس سے خدا فضل نہیں کر رہا، تو سمجھ لے ہمارے خدا میں یا ہماری دعا میں کمی نہیں ہے، اس شخص کی زندگی میں کمی ہے۔ اس شخص کی زندگی میں گناہ تھے، اور جب خداوند نے اسے دھونا چاہا، پاک کرنا چاہا، تو وہ کم نکل آیا۔ خداوند نے کہا کہ میں نے تجھے صاف کرنا چاہا، میں نے تجھے دھونا چاہا، اور جب میں نے تجھے تولا تو ترازو میں ہی کام نکلا۔ جتنا مرضی آپ اس شخص کو دھو لے، وہ شخص کی عادت ہوتی ہے کہ اس نے گندگی میں ہی رہنا ہے۔ جب انسان کے اندر گندی سوچے، گندے خیالات پرورش پاتے ہیں، تو کیا خدا اس زندگی میں آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے آج تک دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا۔ خدا نے کہا کہ تیری مصیبت میں راست باز کی بھی نہیں سنوں گا۔ راست باز جو خدا کے دل کے قریب ہوتے ہیں، خدا نے کہا کہ تیری مصیبت میں ان کی بھی دعاؤں کو رد کر دوں گا۔ تو اس بات کو یاد رکھے عزیزو، جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو خالص دل لے کے آئے، صاف کرے اپنے دل کو کہ خدا ہماری دعا کا جواب دے۔ اور دوسری بات، جو دعا ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے وہی اثر کرتی ہے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہی اثر کرتی ہے۔ دوسری جتنی مرضی خداوند یہ کر دے، خداوند وہ کر دے، وہ کر دے، وہ کر دے، ایسے نہیں ہوتا۔ جو دعا دل سے، روح سے، سچائی سے مانگی جاتی ہے، خدا اسی کے عوض انسان کو برکت پر برکت دینے میں قادر مطلق ہے۔ خدا اس دعا کے عوض سے انسان کو برکت اور بحالی بخشتا ہے۔ تو آج کے کلام کا لبلبہ یہ ہے کہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو اپنی زندگیوں پہ پہلے غور کریں۔ ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا گناہ یا غلطی تو نہیں جس کی وجہ سے خدا ہماری دعا کا جواب نہیں دے رہا، خدا ہمیں شفا نہیں دے رہا، خدا ہمیں بحال نہیں کر رہا، خدا ہمیں برکت نہیں دے رہا۔ عزیزو، آج وقت ہے، موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ نگاہ کریں، ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں۔ خدا نے آپ کی دعا تو اسی وقت سن لی ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک کریں، تب خدا آپ کو جواب دے گا۔ خدا کوئی بہرا نہیں ہے، خدا کا کان بھاری نہیں ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سن نہ سکے۔ خدا اسی وقت سنتا ہے راست باز کی بھی اور ناراض کی بھی، لیکن ناراض کو جواب کیوں نہیں آتا؟ کہ اس کے گناہ بہت بھاری ہوتے ہیں۔ لیکن راست باز کو اسی ٹائم جواب کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دل سے خالص ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے کہ خداوند آج جو یہاں پہ دعا مانگی جائے، خدا اس دعا کا ہمیں اجر بخشے، اور وہ دعا سن کر خداوند ہماری مناجات کو خداوند اپنا آسمان کھول دے۔ ہالیلویا۔ تو خداوند اس کے عوض آپ کو بڑھائے اور برکت بخشے۔ ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، سب دعا کریں، سب دعا کریں کہ آپ نے دل کھول کر دعا کریں۔ یہ شفائیہ ماحول ہم نے 15 منٹ میں وینڈ اپ کرنا ہے، کیونکہ 9 بجے لائٹ چلی جانی ہے۔ 15 منٹ میں ہم وینڈ اپ کریں گے۔ دل کھول کر دعا کریں، جتنا دل کھول سکتے ہیں اتنا دل کھولیں، دل کھول کر دعا کریں، دل کھول کر دعا کریں، اپنے دلوں کو کھولیں اور دعا کرنا شروع کریں، اپنے دلوں کو کھولیں اور دعا کرنا شروع کریں۔ آپ کی آواز سے بلند بالا ہونی، آپ کی آواز سے بلند بالا ہونی چاہیے۔ خدا ان سے کہیں، خداوند اگر میری زندگی میں کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ ہے، اے خدا تو مجھے معاف کرنے میں قادر مطلق ہے۔
اے خدا تو میرے گناہوں کو میری زندگی سے جدا کر دے. اے خدا تو اپنا دائنا پاک و مقدس ہاتھ مجھ پر بڑھا دے میرے پاک خدا. تو ہی وعدوں کا سچا ہے, تو ہی دور نصیب کا خدا ہے. عزیزو سب دعا کریں, سب دعا کریں, سب دعا کریں. خدا یہاں پہ موجود ہے. آپ جن چیز مشکلات میں آئے ہیں, جن چیز پریشانی میں آئے ہیں, آپ کا کام ہے کہ آپ یہاں پہ دعا کرنے کے لیے آئے ہیں, خدا سے میل ملاپ کرنے کے لیے آئے ہیں. خدا نے کلام کیا ہے, خدا کا کلام اپنے دلوں میں رکھے تاکہ خدا کے خلاف کوئی گناہ نہ کر سکے. خدا یہاں پہ موجود ہے. آج آپ کا فرض ہے کہ آپ دل سے روح سے دعا کریں. اگر وہ قوت آپ کو دعا نہیں کرنے دے رہی تو پھر اسی وقت خدا کی آگ کو مانگنا شروع کر دیں. اگر وہ بادرواہ آپ کو دعا نہیں کرنے دے رہی تو خدا کی آگ کو چاہیں. اے خدا آسمان سے آگ نازل کر اور ان بادرواہ کو جلا کے پسند لگے کہ مجھے دعا نہیں کرنے دے رہی پاک خدا, مجھے شکایت نہیں کرنے دے رہی پاک خدا. اے پاک خدا تو ہی میرا جرساد ہے, تو ہی میرا مددگار ہے. آسمان سے آگ بھیج دے, آسمان سے اگنی کو بھیج دے. اے پاک خدا ہر بندھن ہر جوا تیری آگ سے بسم ہو جاتا ہے. ہر جکڑا ہر روگی تیری آگ سے شفا یاب ہوتا ہے. اے میرے بادشاہوں کے بادشاہ آسمانی قدرت کو جاری و ساری کر, آسمان سے اپنی آگ بھیج دے, آگ اور گندک بھیج دے, آگ اور گندک بھیج دے پاک خدا. ای زبار بار سبتا رالبا اور پرو زبار بس سبتا بتا ریا تیری آگ برسے پاک خدا. اپنی آگ کو ناصر کر دے میرے پاک خدا. تو جو دور نصیب کا خدا ہے, ہمارا رب خدا من بادشاہ, اے رب الفاظ خدا تیری آگ کے سب ناچ, تیری اگنی برسے میرے پاک خدا. اپنی آگ کو ناصر کر میرے پاک خدا. ہالیلویا ہالیلویا ہالیلویا. ہالیلویا ہالیلویا. آپ میرے پیچھے دعا کریں, اپنا دائنا ہاتھ اپنے سروں میں رکھیں. آپ میرے پیچھے دعا کیجیے. خداوند یسوع میں اپنے آپ کو تیری سینے کے نیچے لاتا ہوں, لاتی ہوں. میری غلطیاں, میرے گناہ, میری خطائیں مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. مجھے اپنے لہو سے دھو دے, مجھے اپنے لہو سے دھو دے. آج سے ہم تیرے بچے بن کے جئیں گے, بلا ناگا دعا کریں گے, تیرے حکموں پہ چلیں گے, تیرے حکموں پہ چلیں گے. خداوند یسوع آسمان سے صدم المرا کے شہر والی آگ اور گندک کے ستون مجھ پہ نازل کر دے, مجھ پہ نازل کر دے. اور ان ساری بدرواہ کو جو مجھے دعا نہیں کرنے دیتی انہیں نیست و نابود کر دے. اور ان ساری بدرواہ کو جو مجھے دعا نہیں کرنے دیتی انہیں نیست و نابود کر دے. خداوند یسوع میرے ایک ایک اعضاء میں اپنی آگ نازل کر دے. خداوند یسوع میرے ایک ایک اعضاء میں اپنی آگ نازل کر دے. خداوند یسوع میرے ایک ایک اعضاء میں اپنی آگ نازل کر دے. خداوند یسوع میرے ایک ایک اعضاء میں اپنی آگ نازل کر دے. اور ان ساری بیماری کی تاثیروں کو, ساری بندشوں کو, سارے بوجھوں کو نیست و نابود کر دے, نیست و نابود کر دے, نیست و نابود کر دے. خداوند یسوع سب پیچھا کرنے والے میرے دشمنوں کے, شریروں کے راستے بند کر دے. خداوند یسوع سب پیچھا کرنے والے میرے دشمنوں کے, شریروں کے راستے بند کر دے.
راستے بند کر دے میرے روزگار پر جتنی نپاکفتوں کے ڈیرے ہیں، علم ود پڑھائیاں ہیں، کالے چادروں کے پنچالے ہیں، اب اسی وقت خداوند یسوع آسمان سے صدم المرہ کے شہر ولی آگر گندک کے 12 تمن مجھ پہ نازل کر دے اور ان ساری بندشوں کو نیست و نابود کر دے خداوند یسوع میرے بند ذہن کو کھول دے خداوند یسوع میرے ذہن پر، میری سوچوں پر، میرے خیالوں پر آ کر گندک کی بارش کر دے خداوند یسوع میری سوچوں پر، میرے خیالوں پر آ کر گندک کی بارش کر دے، ساری بری سوچیں، سارے برے خیال نیست و نابود ہو جائیں اب اسی وقت یسوع مسیح کے نام سے، اب اسی وقت یسوع مسیح کے نام سے اے ناپاک بدرواہ نکل جاؤ میرے بدن سے، نکلو میری زندگی سے، نکل جاؤ میرے بدن سے، نکلو میرے روزگار سے، نکلو میرے گھر سے اے ناپاک بدرواہ میں تمہیں یسوع مسیح کے نام سے حکم کرتی ہوں نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ، میں خدا کا مقدس ہوں، میں خدا کا مقدس ہوں، اے جادو کی بدرو ہو میں تمہیں یسوع مسیح کے نام سے حکم کرتی ہوں نکل جاؤ، نکل جاؤ، اے ڈیول نکل میری زندگی سے، اے ڈیول نکل جا میری زندگی سے، اے بدرواہ نکلا میری زندگی سے، نکلا میرے اعضاء سے، نکل جا میرے اعضاء سے، نکل جا میرے اعضاء سے، میں خدا کا مقدس ہوں، میں خدا کا مقدس ہوں، اے ناپاکیوں نکلو میری زندگی سے، نکل جا میری زندگی سے، نکل جا میرے حالاتوں سے، نکل جا میری دعائیں زندگی سے، نکل جا میری دعائیں زندگی سے، میں تمہیں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں نکلا بھی اسی وقت، نکلا بھی اسی وقت، نکلا بھی اسی وقت، نکلا بھی اسی وقت، چھوڑا مجھے، چھوڑا مجھے، چھوڑا مجھے، چھوڑا مجھے، چھوڑا مجھے، چھوڑا مجھے یسوع کے نام سے آمین، ہالیلویا، ہالیلویا۔ عزیزوں کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کی تعریف بتائیے۔ اب آتے ہیں